یہ ویڈیو انجمن مشق سکینہ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، کامل انسان، فلسفہ خودی اور انسانی کمالیات کا سفر۔ ہم مل کر دو عظیم فلسفوں کی گہرائیوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ انسانی عروج اور کمال کا راز کیا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال، آخر فلسفے کی نظر میں یہ کامل انسان ہے کون؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور اس کا جواب ہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم دو خاص فلسفیانہ کانسیپٹس کو سمجھیں گے۔ پہلا ہے انسان کامل کا نظریہ، یعنی وہ ہے کیا، اور دوسرا ہے علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، یعنی اس مرتبے تک پہنچا کیسے جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں، انسان کامل۔ یہ وہ نظریہ ہے جو قدیم صوفیہ نے پیش کیا، ایک ایسی ہستی کا تصور جو پوری کائنات کا آئینہ ہے، اس کا ایک کازمک بلو پرنٹ۔ اس پورے کانسیپٹ کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن ابن ربی کے فلسفے وحدت الوجود میں ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے وجود کا ایک ہونا، یعنی یہ پوری کائنات دراصل ایک ہی حقیقت کا اظہار ہے، اور اس پوری کائنات کا، اس میکروکازم کا جو مکمل آئینہ ہے، وہی کامل انسان ہے۔ اور دیکھیے ابن عربی اس بات کو کتنی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کامل انسان ایک برزخ ہے، ایک پل جو حق اور خلق، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ گویا وہ صرف ایک روحانی شخصیت ہی نہیں، بلکہ اس کائنات کی وجودی ضرورت ہے۔ ابن عربی نے تو یہ بنیاد رکھی، لیکن اس تصور کو ایک پورا نظام، ایک سسٹم عبد الکریم الجلی نے دیا۔ انہوں نے کامل انسان کی صفات اور اس کے مرتبے کو واضح طور پر بیان کیا۔ تو الجلیلی کے مطابق یہ کامل انسان ہے کیا؟ سب سے پہلے وہ قطب ہے، یعنی وہ مرکزی محور جس کے گرد پوری کائنات گردش کرتی ہے۔ پھر وہ زمین پر خدا کا حقیقی خلیفہ ہے۔ وہ حق اور خلق کے درمیان ایک واسطہ، ایک میڈیٹر ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کائنات کی تخلیق کی غایت، اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ کامل انسان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مرتبے تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے چلیے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ اقبال کی خودی کا مطلب غمنڈ یا تکبر بالکل نہیں ہے۔ یہ انسان کی اندرونی حقیقت ہے، اس کی اپنی پہچان، اس کی میں۔ یہ وہ قوت ہے جو انسانی روح کو اس کے خالق سے جوڑتی ہے اور اسے اپنی صلاحیتوں کو عروج پر لے جانے کے لیے اکساتی ہے۔ اور خودی کا آخری مقصد کیا ہے؟ بالکل وہی مقام حاصل کرنا جس کا ذکر الجلی نے کیا تھا، یعنی خلیفۃ اللہ بننا۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ جب انسان اپنے اندر الہی صفات کو جذب کر کے اپنے اعمال سے ان کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ اقبال نے اس سفر کے 3 مراحل بتائے ہیں۔ پہلا قدم ہے شعور خودی، یعنی اپنی ذات، اپنے مقصد اور اپنی صلاحیت کو پہچاننا۔ دوسرا ہے تدبیر خودی، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اپنے اعمال کو مضبوط اخلاقی اصولوں کے مطابق ڈھالنا۔ اور آخری مرحلہ ہے کمالیت خودی، جہاں انسان الہی صفات کا آئینہ بننے کے باوجود اپنی الگ پہچان، اپنی فردیت کو برقرار رکھتا ہے۔ تو اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دو عظیم نظریات، انسان کامل کا کائناتی تصور اور خودی کا یہ عملی راستہ، آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ ان کا کنیکشن کیا ہے؟ اور یہاں آ کر پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، الجلی کا انسان کامل اس سوال کا جواب ہے کہ کامل انسان کیا ہے۔ یہ منزل ہے، ڈیسٹینیشن، جبکہ اقبال کا فلسفہ خودی بتاتا ہے کہ کیسے اس منزل تک پہنچا جائے۔ یہ سفر ہے، وہ جرنی، ایک منزل کا نقشہ ہے تو دوسرا اس تک لے جانے والا راستہ۔ اس کو اگر ہم ایک سمپل سی ایکویشن میں دیکھیں تو انسان کامل یعنی کیا بننا ہے پلس خودی یعنی کیسے بننا ہے، اس کا نتیجہ ہے خلیفۃ اللہ۔ گویا اقبال کی خودی وہ انجن ہے جو الجلی کے بتائے ہوئے مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ اور یہاں اقبال ایک بہت ہی اہم، بہت ہی نفیس نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمالیت اپنی ذات کو فنا کرنے یا مٹا دینے میں نہیں، بلکہ بقا میں ہے، یعنی اپنی شخصیت کو مضبوط کرنے اور اس کی حفاظت کرنے میں۔
کامل انسان وہ ہے جو خدا کے سامنے جا کر بھی اپنی فردیت کو، اپنی پہچان کو قائم رکھے۔ اس پورے فلسفیانہ فریم ورک کو سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس کی زندہ و جاوید مثال کون ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس میں یہ دونوں فلسفے مکمل طور پر یکجا ہو گئے۔ جب ہم ان تمام صفات اور معیار کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اس فلسفیانہ امتزاج کی سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور مکمل مثال کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آئیے اس فلسفے کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اقبال کا شعور خودی، اس کی مثال آپ کا بے مثال علم ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ پھر تدبیر خودی، اس کا ثبوت آپ کی حکومت کا عدل اور مشکلات میں ثابت قدمی ہے۔ اور کمالیت خودی کی مثال میدان جنگ میں لازوال شجاعت اور عین اسی لمحے نماز میں کامل توجہ کا ایک ساتھ جمع ہو جانا۔ لہٰذا آپ باب علم یعنی علم کا دروازہ بھی ہیں اور اقبال کے مرد مومن بھی۔ آپ نے کامل انسان کے باطنی علم کو بھی ظاہر کیا اور خودی کے متحرک عملی کردار کو بھی۔ آپ کی ذات میں علم اور عمل اس طرح یکجا ہو گئے تھے جیسا خلیفۃ اللہ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ عظیم فلسفہ اور یہ لازوال مثال دیکھنے کے بعد ایک سوال ہمارے لیے باقی رہتا ہے۔ خودی کا یہ سنہری اصول، اپنی ذات کو پہچاننے، اس پر قابو پانے اور اسے عروج دینے کے اصول، آج کے اس دور میں ہماری اپنی زندگی کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔